ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک بچی کا یہ کویسچن تھا کہ اگر ہمارے ماں باپ ناحق پر ہوں یا جھوٹ بولیں تو کیا ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے، لہٰذا اگر والدہ گناہ کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، کسی پہ الزام لگا رہی ہیں، والد صاحب خاندان میں کسی شخص کے ساتھ ناحق کوئی معاملہ کر رہے ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کو احسن طریقے سے پیار محبت سے تنہائی میں منع کریں، لہجہ نرم ہونا چاہیے، علیحدگی میں کریں، سب کے سامنے نہ کریں، اور انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر کریں۔ اگر مان جائیں تو ٹھیک، نہ مانیں تو پھر بالکل دل میں کراہت رکھ کر خاموشی اختیار کر کے اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں، تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں کسی کو یہ گمان ہو کہ میں سمجھاؤں گا بھی تو سامنے سے ریئیکشن بہت خطرناک قسم کا آئے گا، اور بعض اوقات والدین یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری کیسی اولاد ہو جو ہمارے معاملات میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، تو یہ اس طرح کے ایموشنلی بلیک میلنگ والے جملے والدین کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں پھر تبلیغ نہ کریں، ان کو علیحدگی میں بھی نہ سمجھائیں، لیکن بہرحال تعاون کسی صورت میں ناحق چیز میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں، اچھا اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کیا اگر والدین اس بنا پر ناراض ہو جائیں تو وہ تمام وعیدات ہماری طرف متوجہ ہوں گی جو ماں باپ کی ناراضگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں بیان کی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر والدین ناراض ہوں گے تو اولاد پر کوئی وبال نہیں ہوگا، ان کی آخرت کی بربادی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ کیا ہم 5 سورہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، 5 سورے کے اندر یعنی ایک کتابی مجموعہ ہوتا ہے جس میں کچھ صورتیں ہوتی ہیں، اس کے 5 سورے کا نام دے دیتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں اور وظائف بھی ہوتے ہیں۔ اس میں حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ چونکہ قرآن بعینی قرآن نہیں ہے تو اس مقام پر بس ہاتھ نہ لگے جہاں قرآن پاک لکھا ہے یا ترجمہ قرآن ہے، سائیڈ سے آپ پکڑ سکتے ہیں بالکل، اور اسی طرح اگر بے وضو ہیں تو زبان سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حالت جنابت میں ہے تو زبان سے پڑھنا منع ہوگا۔ اس صورت میں صرف دل ہی دل میں دیکھ کر آپ نظروں سے یا دل ہی دل میں پڑھ سکیں گے، اور چھونے کا وہی حکم ہے جو بے وضو پن میں چھونے کا ہے کہ آیت پر یا ترجمے پر ہاتھ نہ پڑے، دائیں بائیں سے آپ صفحے کو پکڑ سکتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو کیا جب امام صاحب مثلا 2 رکعت نماز تھی، دوسری میں شامل ہوا، امام صاحب اتحیات میں بیٹھ گئے تو کیا یہ بھی اتحیات پڑھے گا یا یہ کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ اتحیات تو دوسری رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، جبکہ ابھی تو یہ ہماری پہلی چل رہی ہے۔ تو دیکھیں، یہ دو اصول ہیں جو آپ نے ان کو ایک دوسرے پر غالب کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ منفرد نماز پڑھ رہے ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو حکم شرع یہی ہے کہ 2 رکعت کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، پہلی رکعت کے بعد نہیں۔ لیکن امام صاحب کے ساتھ اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو امام کی اطاعت اور پیروی کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا امام صاحب اگر 1 رکعت پڑھ کر جو ان کی دوسری رکعت ہے آپ کی پہلی ہے وہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا منفرد اگر ہوتے آپ تو وہ دوسرا اصول ہوتا، امام صاحب کے پیچھے ہیں تو یہ والا اصول چلے گا۔ اس میں حکم شرعی ہوگا کہ آپ اتحیات امام کے ساتھ پڑھ لیں گے، پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ جب اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے اس کے بعد بھی آپ اتحیات پڑھیں گے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کا جو ایک ذہن میں خیال تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے کہ آپ نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور دوسری رکعت علیحدہ پڑھی، اس کے بعد اتحیات پڑھ رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو اتحیات میں شامل ہو رہے ہیں وہ ایک اور اصول کی بنا پر ہے کہ اگر آپ نے دوسری رکعت میں بھی شامل ہوتے ہیں لیکن امام چونکہ اتحیات میں بیٹھ رہا ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے تو اس اصول کی وجہ سے آپ نے 1 رکعت کے بعد بھی اتحیات پڑھی ہے۔